بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب نیوز چینل کھاریاں گزٹ. میں ہوں گل بخشال میں. قومی منظر میں پیش خدمت ہے آج کا کالم بعنوان الیکشن کمیشن کے لیے قوم کیا سزا تجویز کرتی ہے. ناظرین، امریکی ایوان نمائندگان اور اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ برائے جبری حراست انسانی حقوق کے ورکنگ گروپ نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قید کیا گیا ہے. مناسب یہ ہوگا کہ مسٹر خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، اس لیے کہ ان کی نظر میں سائفر اور توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو بنا کسی قانونی جواز کے گرفتار اور قید کیا گیا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے خلاف مقدمات سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ہیں تاکہ سابق وزیر اعظم اور ان کی جماعت کو عام انتخابات کی دوڑ سے باہر رکھا جا سکے. سائفر کیس میں عمران خان کو ہونے والی سزا کی کوئی قانونی بنیاد نہیں. بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ عمران خان کے اقدامات سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوئی، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کے خلاف قائم مقدمات کا مقصد سابق وزیر اعظم اور ان کے حامیوں کو خاموش کروانا اور انہیں سیاست سے دور رکھنا ہے. ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 13 رکنی بینچ نے اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ برائے جبری حراست کے فیصلے کی تائید میں مخصوص نشست سے متعلق سنی اتحاد کونسل کی اپیل منظور کر لی. جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے لکھے ہوئے فیصلے میں کہا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن نے مارچ میں جو فیصلہ دیا تھا وہ ماورائے آئین ہے. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا. اس کو بھی کالعدم قرار دیا جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے. تحریک انصاف کے امیدوار کو کسی دوسری جماعت یا آزاد امیدوار کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا. پاکستان تحریک انصاف خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں لینے کے حقدار ہے. پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں بھی مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی جائیں. پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت قانون اور آئین پر پورا اترتی ہے. انتخابی نشان ختم ہونے سے کسی جماعت کا الیکشن میں حصہ لینے کا حق ختم نہیں ہو جاتا. الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اس لیے الیکشن کمیشن دوبارہ مخصوص نشستوں کی تقسیم کرے. ناظرین، سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے ترجمان شیطان دوست رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف ہے. ایسے فیصلہ ملک کے مفاد میں نہیں ہوتے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ججز کی اور ہماری رائے مختلف ہو سکتی ہے مگر اس میں سازش والی کوئی بات نہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے سے فارم 47 کے جعلی حکمران طبقے کو دن میں تارے نظر آنے لگے ہیں. اس لیے کہ ایک عمران خان کو سیاسی منظر سے ہٹانے کے لیے پاکستان کی بنیادوں کو ہلانے والے طبقے کا پاکستان کی سالمیت اور عوام کی حاکمیت سے کوئی غرض نہیں. وہ قاضی اور حافظ کی سرپرستی میں بھول گئے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں اور انہوں نے قادر مطلق کو اپنی حاکمیت کا حساب بھی دینا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے سے قبل قاضی اور حافظ نے امریکی ایوان نمائندگان اور اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ برائے جبری حراست کے مطالبے پر غور ضرور کیا ہوگا کہ اگر امریکہ کو ناراض کیا تو ان کا ذاتی مستقبل بھی تاریک ہو سکتا ہے. اس لیے انہوں نے ایوان عدل کو تحریک انصاف سے متعلق فیصلوں کے لیے آزاد کر دیا. امریکی درباریوں کے دباؤ سے آزاد ہونے والے سپریم کورٹ کے فیصلے سے ثابت ہو گیا ہے کہ عمران دشمنی میں الیکشن کمیشن کا ہر فیصلہ غیر آئینی تھا. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن پر فرد جرم عائد کر دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ قومی مجرم الیکشن کمیشن کے لیے قوم کیا سزا تجویز کرتی ہے. بہت شکریہ ناظرین. برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا
کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔